راحت نے کیا کہا؟ کچھ دیر کی خاموشی ہے، شور آئے گا، ان کا وقت ہے، ہمارا دور آئے گا۔ آثار علامات ظاہر ہو رہے ہیں سارے عالم میں، مظلوموں کی حکومت انشاءاللہ سارے عالم میں ہونے والی ہے، سچے لوگوں کی حکومت سارے عالم میں بننے والی ہے۔ دشمن اب تمہاری دولت کے پیچھے نہیں، دشمن تمہاری عزت کے پیچھے نہیں، دشمن تمہارے دکانوں مکان کے پیچھے نہیں۔ خدا عجیب انتظامات کر رہا ہے، مسجدوں کا بھی تقریباً ٹینشن ختم ہو گیا۔ سپریم کورٹ کا جو بہترین فیصلہ آیا، دل کہتا ہے کہ چوک میں کھڑے ہو کر میں سپریم کورٹ کو سلیوٹ کروں، عدالت عظمیٰ کو سلیوٹ کروں میں۔ چند دن عدالت عظمیٰ سے ایسے فیصلے صرف 2-4 مہینے نکل گئے نا، میں عدالت کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، تمہارے فیصلوں کو سلام ہے۔ بہت جلد ایک فیصلہ یہ بھی لے کر آ جائے، الیکشن ہوگا تو پھر بیلٹ پیپر پر ہوگا، EVM پر نہیں ہوگا۔ اس فیصلے کا انتظار مسلمان کو نہیں، ہندوستان کو ہے۔ اس فیصلے کا انتظار مسلمان کو نہیں، ہندوستان کو ہے۔ EVM جب ختم ہوگا نا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ون الیکشن ون نیشن، یہ بل سب بات کی بات ہے۔ الیکشن کا طریقہ کیا ہوگا؟ انکل ہمت ہے تو فیصلہ کرو۔ ون نیشن ون الیکشن، یہ بلوں کا فیصلہ بعد میں، ہمت ہے۔ صحیح اڈلی وڑا کھاتے ہیں تو پھر ہمت ہے تو یہ فیصلہ کرو کہ الیکشن بیلٹ پیپر پر ہوگا، EVM پر نہیں۔ اور اس ملک کے ہر ہندوستانی کو اس فیصلے کا شدت سے انتظار ہے، اور میں کہتا ہوں حکومت کے پاس جو طاقت ہے اس سے زیادہ طاقت عدالت کے پاس اس وقت ہے۔ جمہوریت میں عدالت کا پاور ہی کچھ اور ہوتا ہے، جمہوریت میں عدالت کا پاور ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ سے جو امیدیں مظلوموں کی لگی ہوئی ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، وہ امیدیں بر آ رہی ہیں۔ وقتاً فوقتاً عدالت عظمیٰ سے ایسے فیصلے نکل رہے ہیں جس پر ملک ناز کر رہا ہے، ملک ناز کر رہا ہے۔ کل کا فیصلہ سنیں، آپ کو معلوم ہے کل کا کیا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا؟ کل کا فیصلہ ان دشمنوں کی نیند اڑا دی ہے۔ کل کا فیصلہ کیا تھا؟ چند دن پہلے انہوں نے چند دن پہلے مسجدوں کے سروے پر ایک ہنگامہ شروع کیا، یہاں تک کہ منہ کیا بے لگام ہوئی، کیا ان کے ہاتھ میں تھوڑا اور چند دن کا پاور آیا۔ میں وہ شعر صاف سنانا چاہتا ہوں، راحت اندوری کا، اسے سامنے رکھ کر میں یا آپ ہمیشہ راجنیتی کرنا ہے، اسے سامنے رکھ کر حکومت کرنا ہے۔ راحت اندوری نے کیا کہا؟ کچھ دیر کی خاموشی ہے، شور آئے گا۔ یہی شعر ذرا بدل کر ایک مولانا نے کہا، بدلنے کی ضرورت نہیں تھی، صاف شعر ہی برحق تھا۔ راحت نے کیا کہا؟ کچھ دیر کی خاموشی ہے، شور آئے گا، ان کا وقت ہے، ہمارا دور آئے گا۔ آثار علامات ظاہر ہو رہے ہیں سارے عالم میں، مظلوموں کی حکومت انشاءاللہ سارے عالم میں ہونے والی ہے، سچے لوگوں کی حکومت سارے عالم میں بننے والی ہے، اچھے لوگوں کی حکومت سارے عالم میں بننے والی ہے، اہل دل کی حکومت سارے عالم میں بننے والی ہے، اہل نظر کی حکومت سارے عالم میں بننے والی ہے، اور امن ہی امن ہوگا، مغرب سے لے کر مشرق تک، شمال
شمال سے لے کر جنوب تک 2 صورتیں ہیں اس وقت. میں ایک صورت بتاتا ہوں. اے ہندوستان کے مسلمانوں، اے عالم اسلام کے مسلمانوں، اب بہت قریب ہے وہ وقت جو ساری دنیا میں امن ہی امن نظر آئے گا. بولو انشاءاللہ. ساری دنیا میں پیار ہی پیار نظر آئے گا، اتحاد ہی اتحاد نظر آئے گا، اتفاق ہی اتفاق نظر آئے گا. ساری دنیا میں یکجہتی قائم ہوگی، ساری دنیا میں محبت قائم ہو، اور ایسی برکتیں آئیں گی، ایسی برکتیں آئیں گی، ایسی برکتیں آئیں گی. رب کعبہ کی قسم، پیارے آقا کا فرمان ثابت ہونے کا وقت آ چکا ہے. دوسری باتیں دوسرے اوقات میں ثابت ہو چکی ہیں، اور ان دنوں کی بات ثابت ہونے کا وقت آ چکا ہے. پیارے آقا فرماتے ہیں قیامت کے قریب میری امت پر، میری امت سے یہ نہیں سمجھنا کہ صرف مسلمان ہیں، میرے آقا کی امت پوری پوری انسانیت اس وقت کی میرے آقا کی امت ہے. پوری انسانیت میرے آقا کی امت ہے. مغرب والے میرے آقا کی امت ہے، مشرق والے میرے آقا کی امت ہے. ساری دنیا کا ہر بندہ، ہر بشر میرے آقا کی امت میں داخل ہے. رب کعبہ کی قسم، میرے آقا نے فرمایا میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس زمانے میں برکتیں ہی برکتیں ایسی ہوں گی کہ ایک انار پوری ایک مجلس کے لیے کافی ہو جائے گا. ایک انار ایک مجلس کے لیے کافی ہو جائے گا. ایک بکری کے تھن کا دودھ مجلس والے پی کر سیراب ہو جائیں گے، بھوک مٹ جائے گی، تھن خالی نہ ہوگا. وہ وقت آ چکا ہے. آثار میں 2 علامتیں بتاؤں. ایک سپریم کورٹ کا بہترین فیصلہ جو کل آیا، سلام ہے سلام، عظمتوں سے آراستہ سلام سپریم کورٹ کی خدمت میں، محبتوں سے آراستہ سلام سپریم کورٹ کی خدمت میں، احترام سے آراستہ سلام سپریم کورٹ کی خدمت میں. کیا زبردست، کیونکہ سروے کے نام پر سلامت مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے. ڈیڑھ سو 200 سال پہلے کی مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے. یاد رکھو کہ انسانیت کا ہر رگ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہر سوچ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہر فکر انسانیت کی اللہ کے ہاتھ میں ہے. دعویٰ کر بیٹھے پورے ملک کے اندر 9,900 مسجدیں وہ جن کے تہخانوں میں مندریں دفن ہیں، سروے کر کے رہیں گے. لیکن عدالت نے روک لگا دی. چھوٹے کوٹ سے لے کر بڑے کوٹ تک کسی بھی مسجد یا مندر یا درگاہ کے خلاف کوئی بھی کیس داخل کرانا تو دور کی بات، قبول بھی نہیں کیا جائے گا. ارے یہ ہمارے ہندو بھائی بھی عجیب ہیں، بھڑکانے والوں کے بھڑکاؤ پر آ جاتے ہیں. خامخواہ حضرت اورنگزیب عالمگیر کو بدنام کر رہے ہیں. انہوں نے مندروں کو توڑ کر مسجدوں کو تعمیر کی ہے. اورنگزیب کون تھے؟ محمد کے غلام تھے نا. اور ہمارا دھرم اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اور قانون بھی بن چکا ہے 1991 کے اندر کہ اب کسی مندر، کسی مسجد، کسی درگاہ، گردوار کے بارے میں کوئی بحث نہیں ہوگی. نئی جگہ ہے، جو مندر بنانا ہے بناؤ، جو مسجد بنانا ہے بناؤ، جو آشرم بنانا ہے بناؤ، جو مدرسہ بنانا ہے بناؤ، جو کچھ بنانا ہے بناؤ. نہیں تو اتنی جگہ ہیں
اب جو جہاں جو ہے اسے چھوڑو، جو جہاں ہے اسے چھوڑو۔ لیکن کچھ لوگوں کو ملک کا امن، ملک کی محبت پسند نہیں آتی، ہضم نہیں آتی، وہ ملک کو لڑا کر راجنیتی کرنا چاہتے ہیں، ملک کو لڑا کر راجنیتی کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آج کل تو بہت جل ہر مسئلے میں ذلیل کر رہا ہے۔ اب تو شرمانا چاہیے ان کو، اب تو شرمانا چاہیے۔ شرم ہے تو شرم آئے گی، نہیں ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ شرم جس کے پاس ہے اسی کو شرم آتی ہے، جس کے پاس شرم نہیں اس کے سامنے شرم کی تقریر کیا اثر کرے گی۔ ایک تو ملک کے اندر یہ زبردست فیصلہ، دوسرا عالم کا ایک زبردست فیصلہ جو نبی کی پیشین گوئی بھی تھی، ملک شام کے حالات بدل جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ کیسا حکومت کروٹ بدلی ملک شام کی۔ 100 دن ساس کے 1 دن بہو کا، 100 دن ظالم کے 1 دن مظلوم کا۔ ظالم اپنی سزا دنیا میں بھگت کر رہے گا۔ بشار الاسد نامرد ہجڑے کی طرح بھاگا، چھپ کر بھاگا۔ ظالموں کا یہی انجام ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کے انجام سے ظالموں کو سبق لینا ہے۔ ایسے لوگوں کے انجام سے دنیا بھر کے ظالم حکومتوں کو سبق لینا ہے۔ ظلم سے اگر باز نہیں آئے تو ظلم کرنے والوں کا بھی یہی انجام ہوگا کہ وہ اپنا گھر چھوڑ کر نہیں، ملک چھوڑ کر بھاگے۔